آپ نے بڑے بڑے لوگوں کو کامیاب ہوتے دیکھا ہوگا، اگر آپ ان کی ہسٹری جانیں، اگر آپ ان کی تحقیق کریں، ان پہ ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنی زندگی میں بہت غریب تھے، وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ مایوس تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ آپ تو شکر کریں کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے تو چیزیں ہیں، آپ کے لیے رہنے کے لیے تو گھر ہے، ان کے پاس تو کھانے کے لیے بھی چیزیں نہیں تھیں، ان کے پاس تو رہنے کے لیے بھی چیزیں نہیں تھیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ سے امید اچھی رکھی، انہوں نے محنت کی اور آج دیکھیں وہ کامیاب ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنا اچھا گمان رکھا، ان کو لگا کہ وہ اگر محنت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور کامیاب کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ ایسی ہزاروں نہیں لاکھوں مثالیں ہیں آپ کے سامنے، اگر آپ غور کریں تو۔ ہم تو غور ہی نہیں کرتے نا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ زندگی میں ایسے بھی ہوتا ہے، ایسے واقعات تو ہمارے ساتھ ہو چکے ہوتے ہیں، ہماری فیملی میں ہو چکے ہوتے ہیں، اس طرح کا واقعہ ہمارے کالج میں ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ہم کبھی اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں سوچتے؟ شاید ہمیں یہ موقع ہی نہیں ملتا سوچنے کا، ہم اتنے زیادہ مایوس ہو چکے ہیں، ہم یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سزا دے گا جو ہم نے غلطی کی ہے۔ ہاں وہ سزا دینے پہ قادر ہے، وہ سزا دے سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ کیسے معاف کرے گا؟ ہم اگر ان سے معافی مانگتے رہیں گے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، بار بار اگر ہم معافی مانگتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ ہمیں معاف کر دے گا اور ہمیں زندگی میں انشاءاللہ کامیابی دے گا۔ ایک دفعہ ایک عربی کو کہا گیا کہ تم مر جاؤ گے۔ اس نے کہا پھر کہاں جائیں گے؟ کہا گیا کہ اللہ کے پاس۔ عربی کہنے لگا کہ آج تک جو خیر بھی پائی ہے اللہ کے ہاں سے ہی پائی ہے، پھر اس سے ملاقات سے کیا ڈرنا؟ کس قدر بہترین حسن ظن ہے اپنے اللہ سے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کی دعا قبول کی جاتی ہے؟ بزرگ نے جواب دیا نہیں، مگر میں اس کو جانتا ہوں جو دعائیں قبول کرتا ہے۔ کیا ہی بہترین حسن ظن ہے اپنے اللہ سے۔ ابن عباس سے ایک بدو نے پوچھا کہ حساب کون لے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ۔ رب کعبہ کی قسم، پھر تو ہم نجات پا گئے۔ بدو نے خوشی سے کہا کیا ہی بہترین حسن ظن ہے اپنے رب سے۔ ایک نوجوان کا آخری وقت آیا تو اس کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نوجوان نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر سوال کیا کہ امی جان، اگر میرا حساب آپ کے حوالے کر دیا جائے تو آپ میرے ساتھ کیا کریں گی؟ ماں نے کہا کہ میں تجھ پر رحم کرتے ہوئے تجھے معاف کر دوں گی۔ اماں جان، اللہ پاک آپ سے بڑھ کر رحیم ہے، پھر اس کے پاس بھیجتے ہوئے یہ رونا کیسا؟ کیا ہی بہترین گمان ہے اپنے رب کے بارے میں۔ اللہ پاک نے حشر کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس حشر کی گھڑی میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ جبار کے سامنے، بلکہ اپنی صفت رحمت کا اصرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اور اس دن آوازیں دب جائیں گی رحمان کے سامنے۔ یہ نہیں کہا کہ اپنا بارے میں یہ نہیں کہا کہ میں جبار ہوں، بلکہ یہ کہا کہ میں رحمان ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، میں تم پہ رحم کروں گا، تو گھبراؤ نہیں، تو حوصلہ نہیں ہارو۔ یا اللہ ہمیں دنیا، قبر، حشر، آخرت میں ہمیشہ اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھنا۔ آمین ثم آمین۔ اور ایک ہم ہیں کہ اگر ہم پہ کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو لٹ گئے، ہم تو برباد ہو گئے، ہماری تو زندگی ختم ہو گئی، ہم کیسے جئیں گے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ کہتے ہیں کہ انسان کا بڑے سے بڑا نقصان بھی ہو جائے وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ تو ہمارا ایمان ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی وہ جو 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کی ماں آپ سے کتنا پیار کرتی ہے۔ ہم اس دنیا میں کہتے ہیں کہ ماں جیسا پیار کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ 70 ماؤں جتنا ہم سے پیار کرتے ہیں تو وہ تو رحمان ہے نا، وہ تو ہمیں معاف کر دیں گے نا۔ پھر ہم کیوں گھبراتے ہیں، پھر ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں، پھر ہمارا حوصلہ کدھر جاتا ہے؟ ہم اپنا اچھا گمان کیوں نہیں رکھتے؟ ہمیں یہ کیوں لگتا ہے کہ ہم دوزخ میں چلے جائیں گے، ہم جہنم میں چلے جائیں گے؟ نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، ہم نے جو غلطیاں کی ہیں اس کی معافی مانگنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحم کرنے والا بھی ہے، وہ مہربان بھی ہے، وہ ہم پہ رحم کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کبھی بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا تو سارا ہی نقصان ہو گیا، اب میں کیسے زندہ رہوں گا۔ نہیں، آپ کا جو نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ وہ پورا کر دیں گے، اور ایسے ایسے آپ کے لیے وسیلے بنائیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا، یا اس طرح سے کیسے ہو گیا۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میرا یہ نقصان کبھی پورا نہیں ہوگا،
لیکن یہ میرا نقصان آخر کیسے پورا ہوا؟ تو کیسے وہ پورا ہوا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی وہ آپ کا نقصان پورا کیا ہے۔ کس طرح سے کیا ہے؟ اپنی رحمت سے کیا ہے۔ تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ سے تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا زندگی میں۔ اور آج آپ میری بات یاد رکھیں کہ زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، بس اللہ تعالیٰ سے جو آپ کا گمان ہے آپ نے اس کو اچھا رکھنا ہے، آپ نے اچھا سوچنا ہے تو انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی بات پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہو تو آپ نے میرے چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر لینا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔